السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 سے۔ اور پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت، اور کفر نہیں کیا سلیمان نے لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو، اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا دو فرشتوں پر شہر بابل میں، جن کے نام ہاروت اور ماروت ہے، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، سو تو کافر مت ہو۔ پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے جدائی ڈالتے مرد میں اور اس کی عورت میں، اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر حکم اللہ کے، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے۔ وہ خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو، نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے گوادر سیٹنگ۔ اس ایڈیٹوریل میں ہم گوادر کا جو پروٹیسٹ احتجاج ہو رہا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ مزید ہم دیکھیں گے کہ اس پروٹیسٹ کو کون لیڈ کر رہا ہے، اور اس پروٹیسٹ کی وجوہات کیا ہیں اور ڈیمانڈز کیا ہیں۔ یعنی کہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی۔ ایک تو ہم اس کے فیکٹرز دیکھیں گے کہ کن وجوہات کی وجہ سے یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ ان کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں، اور حکومت آیا ان ڈیمانڈز کو پورا کرے گی یا نہیں کرے گی۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا سینٹر سین سپارنگ کے بارے میں۔ سپارنگ ہوتا ہے کوارل، فائٹ، جھگڑا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وفاق اور سندھ کے درمیان ہمیشہ سے ہی جھگڑا چلا آ رہا ہے، اور اب جو جھگڑا ہے وہ گرین بس سروس کے اوپر ہے۔ اس جھگڑے کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وفاق اور سندھ کے مابین بن نہیں پا رہی۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہوگا ہمارا ویسٹ انڈیز ان پاکستان۔ ویسٹ انڈیز پاکستان کا ٹور کر رہی ہے، اور 2009 میں جب سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کے اوپر لاہور میں اٹیک ہوا تھا اس کے بعد سے یہ کسی بھی بڑی ٹیم کا پہلا ٹور ہوگا۔ مزید ٹیموں نے کب ٹور کرنا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی ہم اس ایڈیٹوریل میں لے کر چلیں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے۔ اسی طرح سے جہاں پہ پرپل کلر آئے گا وہاں پہ ہم ایڈیمز یا میٹافورز ہوں گے تو ان کے میننگز بھی دیکھیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ There exists in mankind an instinct to throw off the yoke of oppression۔ انسانیت کی فطرت میں یہ جبلت پائی جاتی ہے کہ وہ جبر کا کالر ہارنس اتار پھینکے۔ The tipping point may come after years of injustice and hardship۔ لیکن جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ کئی سالوں کی ناانصافی اور مشکلات کے بعد آ سکتا ہے۔ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا، بٹ اٹ ول کم اینڈ وین اٹ ڈز۔ لیکن یہ ضرور آئے گا، یہ ٹرننگ پوائنٹ، ٹپنگ پوائنٹ، اور جب یہ پوائنٹ آئے گا دا پیپل ول رائز، تب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، اینڈ ڈیمانڈ دے بی ہرڈ، اور یہ مطالبہ کریں گے کہ ان کو سنا جائے۔ دیٹ از وٹ اپیئرس ٹو بی انفولڈنگ ان گوادر سٹی۔ ایسا نظر آتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اب انفولڈ ہو رہی ہیں گوادر کے شہر میں، where tens of thousands of locals as well as people from surrounding districts have been protesting for close to a month۔ جہاں پہ ہزاروں لوکلز اور جو اس کے ارد گرد کے اضلاع ہیں وہاں سے آئے ہوئے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کو احتجاج کرتے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے۔ ڈیش ہے فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے دیٹ ٹو وداؤٹ اے پارٹی فلیگ ان سائٹ، اور یہ تمام احتجاج ہو رہا ہے اور کوئی پارٹی کا فلیگ نہیں ہے۔ Their numbers continue to swell۔ ان کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اینڈ موسٹ سرپرائزنگلی فار اے کنزرویٹو سوسائٹی، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ایک آرتھوڈاکس معاشرے میں وومن آر پارٹیسپیٹنگ ان ڈروز، عورتیں بھی ہرڈ یا فلاک کی صورت میں حصہ لے رہی ہیں۔ اگین ڈیش ہے فلو آف سینٹینس بریک ہوگا۔ ناٹ جسٹ اسٹینڈنگ بائی سائلنٹلی، نہ صرف وہ خاموش کھڑی ہیں، بٹ اسپیکنگ آرٹیکولیٹلی اینڈ فورسفلی اباؤٹ دیئر رائٹس، بلکہ وہ اپنے جذبات کو اور اپنی سوچ کو بڑے ہی پر اثر طریقے سے ایکسپریس کر رہی ہیں اپنے حقوق کے لیے۔ لیڈ بائی مولانا ہدایت الرحمان، یہ جو احتجاج ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں مولانا ہدایت الرحمان، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں جماعت اسلامی بلوچستان چیپٹر کے،
اور اس موومنٹ کا نام ہے گوادر کو حق دو. اینڈ ایز اٹ از ناؤن ہیز سم 20 ڈیمانڈ، اور ان کی 20 مطالبے ہیں. دیٹ اٹ وانٹس دا پروونشل گورنمنٹ ٹو فلفل، جو کہ یہ صوبائی حکومت سے چاہتے ہیں کہ ان کو پورا کیا جائے. سیورل آف دیم پرٹین ٹو، بہت سارے ایسے ہیں جو کہ ریلیٹ کرتے ہیں. کون سے مطالبات ہیں؟ کہ بہت زیادہ پانی کی قلت ہے، اور اسی طرح سے جو تعلیمی اور صحت کی صورتحال ہے، فیسلٹیز ہیں اس ایریا میں وہ بھی بہت زیادہ ناقص ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ ڈیواسٹیٹنگ تباہ کن اثر ہے غیر قانونی فشنگ کا، جو کہ ٹرالرز کی جانب سے کی جاتی ہے ساحلی علاقوں کے اوپر، اور جو عام لوکل فشرمین ہیں ان کی زندگیوں کے اوپر اثر ہو رہا ہے. ٹرالرز ہوتے ہیں فشنگ نیٹس جو کہ ڈیپ انڈر دی واٹر لگائے جاتے ہیں. اے ویک اگو، ایک ہفتہ پہلے، دا پروونشل گورنمنٹ اناؤنسڈ اٹ ہیڈ ایکسیپٹیڈ دا پروٹیسٹرز ڈیمانڈز. صوبائی حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ انہوں نے مظاہرہ کرنے والوں کی مطالبے مان لیے ہیں. اینڈ ارج مولانا ہدایت ٹو کال آف دی سیٹ ان، اور مولانا ہدایت کو یہ کہا ہے کہ وہ یہ دھرنا ختم کر دیں. however تاہم دا پیپل، لوگ، ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس کو بریک کیا گیا ہے، جو کہ پہلے ہی آشنا ہو چکے ہیں حکمرانوں کے خالی وعدوں سے، آر ناٹ گوئنگ ٹو بی مالیفائڈ سو ایزلی، ان کو اتنی آسانی سے پیسیفائی نہیں کیا جا سکے گا. اے ٹرانسفر ہیئر اینڈ دیئر، یہاں سے وہاں بات ٹرانسفر کرنے کی بات. اے پرامس ٹو ریویو پالیسی، اور یہ وعدہ کہ پالیسی کو ریویو کیا جائے گا. اینڈ اناؤنسمنٹ ٹو فارم کمیٹیز، اور یہ اعلان کہ کمیٹیز بنائی جائیں گی. ڈیش ایف لو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ اس طرح کے ٹیکٹکس اب کام نہیں کریں گے. دا کریسینڈو آف وائسز ڈیمانڈنگ دیئر رائٹس، اسی طرح سے جو گریجول انکریز ہو رہا ہے آوازوں میں جو کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، از اونلی گروئنگ لاؤڈر، وہ مزید بلند ہو رہی ہیں. اینڈ میس آف ہیومینٹی گیدرنگ ڈے آفٹر ڈے، اور لوگ در جوک جمع ہو رہے ہیں پورٹ سٹی میں، شوز نو سائن آف ڈسپرسنگ، اور ان کے ڈسپرس ہونے کے، وہاں سے جانے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. اٹ از ریئر ڈیولپمنٹ ان دا ہائیلی سیکیورٹائزڈ پروونس، یہ ایک بہت ہی نایاب ڈیولپمنٹ ہے ایک ایسے صوبے میں جہاں پہ سیکیورٹی بہت زیادہ سخت ہے. which inevitably scores the lowest on the country's human development indices، اور آٹومیٹکلی انیویٹیبلی انوائڈیبلی اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان ہیومن ڈیولپمنٹ انڈائسز پہ ہمیشہ لویسٹ اسکور کرتا ہے. دیٹ دا پروٹیسٹ از ٹیکنگ پلیس ان دا شیڈو آف دی پورٹ، اور یہ جو پروٹیسٹ ہے، احتجاج ہو رہا ہے، ایسی پورٹ کے سائے میں ہو رہا ہے جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سینٹر پیس ہے ملٹی بلین ڈالر سی پیک کا. پروجیکٹ از ڈیمننگ انڈائکٹمنٹ آف اتھارٹیز سیکیورڈ پرائورٹیز، تو یہ اکوزیشن ہے، الزام ہے حکام کی بائسڈ پریورٹیز کا، ترجیحات کا. ایز مولانا ہدایت سیڈ ان ٹی وی انٹرویو اے کپل آف ڈیز اگو، جس طرح سے مولانا ہدایت نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کچھ دن پہلے کہا تھا، when گوادر پورٹ has brought no prosperity to those living in the vicinity، جب گوادر پورٹ کوئی خوشحالی نہیں لائی، پراسپیرٹی نہیں لائی ان لوگوں کے لیے جو اس ویسینٹی میں ایریا میں رہ رہے ہیں، what good can it do for the people in the rest of the country، تو یہ بقیہ ملک کے لوگوں کے لیے کیا کر سکتی ہے. the بلوچستان گورنمنٹ اینڈ the security establishment must take concrete verifiable measures، بلوچستان کی حکومت کو اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بہت ہی مضبوط اور ویریفائیبل اقدامات لینے ہوں گے تاکہ یہ احتجاج کرنے والے مظاہرین کی ڈیمانڈز کو پورا کر سکیں. ادروائز گوادر کوڈ بیکم دا اسپارک ان دا ٹنڈر باکس آف ڈسافیکشن، ورنہ جو گوادر ہے یہ آتش کی چنگاری ثابت ہو سکتا ہے ایک ریڈلی اگنائٹڈ ڈسسیٹسفیکشن کے باکس میں. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا سندھ سینٹر سپارنگ آفٹر اے کنسیڈریبل ڈیلے، کافی تاخیر کے بعد ملٹی بلین روپی گرین لائن بس سروس کو اناگوریٹ کیا گیا ہے، افتتاح کیا گیا ہے کراچی میں پرائم منسٹر کی جانب سے فرائیڈے والے دن، یعنی کہ 10 دسمبر کو. یہ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے. دا فیڈرلی فنڈڈ اسکیم، اس اسکیم کو وفاق کی جانب سے فنڈ کیا جا رہا تھا اور لانچ کی گئی تھی پی ایم ایل این کی حکومت کی جانب سے 2016 میں. ہیز اینڈیڈ اپ کاسٹنگ اوور ڈبل اٹس اوریجنل ایسٹیمیٹ، اس کی جو تخمینہ تھا اس کے اخراجات کا اس سے بھی ڈبل خرچہ آ گیا ہے کیونکہ بہت ہی زیادہ اس میں تاخیر ہوتی رہی ہیں. ٹو دا پیپل آف کراچی، کراچی کے لوگوں کے لیے جو کہ ایک ڈیسنٹ پبلک ٹرانسپورٹ سے کئی دہائیوں سے محروم تھے، دا گرین بس لائن
may be too little too late. یہ جو گرین لائن ہے یہ کچھ تاخیر تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ امید کی جاتی ہے کہ اس پروجیکٹ کا لانچ ہونا اسسٹ کرے گا بیٹر کمیوٹنگ کو، بیٹر ٹریولنگ فیسلٹیز کو کنٹری کے سب سے بڑے شہر میں. however تاہم ویدر اٹ از پبلک ٹرانسپورٹ، آیا کہ یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو یا پھر کوئی دوسری بیسک سیوک سروس ہو، دا فیکٹ از دیٹ حقیقت یہ ہے کہ سویئر لیک آف سروس ڈیلیوری ہیز بین ایگزیسربیٹڈ، کہ بہت زیادہ جو کمی ہے سروس ڈیلیوری کی یہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ سینٹر اور سندھ کے درمیان جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ کشیدہ ہے، ود بوتھ سائڈز فریکوینٹلی لانچنگ کرٹک آف ادر انیشیٹوز، کیونکہ دونوں سائڈز جو انیشیٹوز لیتے ہیں وہ ان کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں. بٹ آن فرائیڈے، لیکن جمعہ والے دن پرائم منسٹر عمران خان نے آلیو برانچ آفر کی ہے. آلیو برانچ آفر کرنا ایڈیم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صلح کی صلح کو آفر کرنا ٹو دا سندھ گورنمنٹ کو، آسکنگ دا لیٹر ٹو ورک ود فیڈرل گورنمنٹ، اور انہوں نے سندھ حکومت سے کہا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے ساتھ کام کریں کراچی کی بہتری کے لیے، بیٹرمنٹ کے لیے. دا فیکٹ از، حقیقت یہ ہے کہ بوتھ سائڈز نیڈ ٹو رائز ابو دی بلیم گیم، دونوں سائڈز کو اب بلیم گیم سے اوپر اٹھنا ہوگا، اینڈ میک ایفرٹس فار کراچی اپلفٹ، اور کراچی کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا. سرٹینلی، یقینی طور پہ کوآپریشن بٹوین دا سینٹر اینڈ سندھ اور وفاق کے مابین کوآپریشن، باہمی تعاون پبلک ٹرانسپورٹ پروجیکٹس میں، واٹر سکیمز میں، ہیلتھ کیئر کارڈ انیشیٹوز میں اس کی ضرورت ہے، یہ ریکوائرڈ ہے تاکہ بیسک سروس ڈیلیوری کو بہتر بنایا جا سکے سندھ میں. ایفرٹس ایٹ کوآپریشن ہیو بین تھارٹڈ، باہمی تعاون کی جو کاوشیں ہیں وہ پریونٹ کی گئی ہیں غیر ضروری تنقید کی وجہ سے جو کہ سندھ حکومت کرتی رہتی ہے، اینڈ پرسیوڈ انٹرفیئرنس ان پروونشل افیئرز بائی فیڈرل منسٹر، اور جو وفاقی وزراء صوبائی معاملات میں مداخلت کر کے کرتے ہیں. بٹ پاکستان پیپل پارٹی کے جو آفیشلز ہیں اور منسٹر ہیں سندھ میں، وہ بھی سینٹر کو ایز اے پنچنگ بیگ یوز کرتے ہیں جب انہوں نے تنقید کرنی ہو ایڈمنسٹریشن کی صوبے کے اوپر، اینڈ کین ناٹ کلیم دا مورل ہائی گراؤنڈز ویئر گڈ گورننس از کنسرنڈ، اور وہ مورل ہائی گراؤنڈز اچیو نہیں کرتے جب گڈ گورننس کی بات آتی ہے. ڈیش ہے اگین فلو آف سینٹینس بریک ہوگا. فار انسٹنس، جیسا کہ جو فوڈ پرائسز ہیں کراچی میں وہ بہت زیادہ ہیں دوسرے شہروں کی نسبت، یہ بھی بغیر کسی وضاحت کے جسٹیفیکیشن کے. یٹ اٹ از آلسو فیکٹ، پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں، جس پارٹی نے سب سے زیادہ ہیویلی مینڈیٹ ریسیو کیا تھا میٹروپولس سٹی میں لاسٹ جنرل الیکشن میں، وہ بھی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. انسٹیڈ آف اسپینڈنگ ٹائم ان دیئر کانسٹیچوئنسیز، بجائے اس کے کہ وہ اپنے حلقوں میں وقت بتائیں، سو دے کین انڈرسٹینڈ دا پرابلمز آف دیئر ووٹر، تاکہ وہ اپنے ووٹرز کے مسائل کو سمجھ سکیں. بہت سارے لا میکرز، قانون ساز ایسے ہیں جو کہ ڈسٹنٹ نظر آتے ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے محدود کیا ہوا ہے اسٹیٹمنٹس کی جانب، جو کہ وہ تنقید کرتے رہتے ہیں اپنے سیاسی حریفین کے اوپر. لوکنگ بیانڈ پیٹی پالیٹکس، اس مائنر پالیٹکس کے آگے دیکھتے ہوئے بوتھ سائڈز شوڈ بری دا ہیچٹ، دونوں سائڈز کو اب یہ جھگڑا ختم کرنا ہوگا، اینڈ ورک فار بیٹرمنٹ آف کراچی اینڈ ریسٹ آف دی سندھ، اور کراچی کی بہتری کے لیے اور بقیہ سندھ کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا. پاکستان پیپل پارٹی کو بھی مثبت انداز میں ریسپونڈ کرنا چاہیے، اور پرائم منسٹر کو آفر کی ہے ہیلتھ کارڈ کو ایکسپینڈ کرنے کی سندھ میں، اینڈ ناٹ رجسٹرڈ سمپلی آن پولیٹیکل گراؤنڈز، اور اس کو مزاحمت نہیں کرنے چاہیے ہیلتھ کارڈ کی سیاسی گراؤنڈز کی بیسس پہ. اور ہیلتھ کیئر سچویشن جو پروونس میں ہے وہ بہت زیادہ شاکنگ ہے. مور اوور، مزید یہ کہ بس ریپڈ ٹرانزٹ سکیم جو کہ کراچی میں ہے، آر این ادر ایریا ویئر بوتھ دا سینٹر اینڈ سندھ کین کوآپریٹ، یہ ایک اور ایسا ایریا ہے جہاں پہ وفاق اور سندھ تعاون کر سکتے ہیں، جہاں پہ فنانسی، لاجسٹکس اور ماہرین کی بات آتی ہے. آن اٹس پارٹ، اپنے پارٹ پہ سینٹر وڈ ڈو ویل ٹو ریسپیکٹ دا پرنسپل آف پروونشل اٹانمی، وفاق کو بھی عزت کرنی چاہیے صوبائی خود مختاری کی، اور آفر کرنا چاہیے سندھ کو فل سپورٹ. بوتھ مسٹ ریممبر دا کامن گول ان دا ویلفیئر آف پیپل آف سندھ، دونوں کو ایک کامن گول کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا مقصد سندھ کے لوگوں کی خوشحالی ہے، ویلفیئر ہے، پراسپیرٹی ہے. ڈیش ہے فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے، گرچہ اس کا مطلب یہ کیوں نہ ہو کہ اپنی جو ایگوز ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ویسٹ انڈیز ان پاکستان، فرسٹ میجر کرکٹنگ نیشن ہے جو کہ پاکستان میں آئی ہے فل سیریز کے لیے 2009 سے لے کے اب تک.
کیونکہ سری لنکا کی ٹیم پہ اٹیک ہوا تھا 2009 میں، اور اس کے بعد سے کوئی ٹیم پاکستان میں نہیں آئی تھی. اینڈ ونس اگین ایٹ اے ٹائم، اور یہ ایک مرتبہ ایسے وقت پہ ہوا ہے جب پاکستان نے دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ وہ ایک سیف وینیو ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے، عالمی کرکٹ کے لیے. ویسٹ انڈیز نے پچھلی مرتبہ 2018 میں پاکستان میں ٹور کیا تھا اور 3 T20 انٹرنیشنل سیریز کی میچ کھیلے تھے. اس کے بعد زمبابوے آئی تھی جنہوں نے 2015 میں وزٹ کیا، اور اس کے بعد سری لنکا آئی تھی، اور انہوں نے بھی صرف T20 سیریز کھیلی تھی لاہور میں 2017 میں. اینڈ ہیلپنگ ریوائیونگ انٹرنیشنل کرکٹ ان پاکستان، اور انہوں نے پاکستان میں عالمی کرکٹ کی بحالی میں مدد کی تھی. اس مرتبہ ویسٹ انڈیز وہ پہلی ٹیم ہے جو پاکستان کا ٹور کرے گی جب سے نیوزی لینڈ نے اس ٹور کو ابنڈن کیا تھا، چھوڑ دیا تھا سیکیورٹی کنسرن، سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے، اور انگلینڈ نے بھی اس کے بعد اپنا جو ٹور تھا وہ کینسل کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ان کے جو پلیئرز ہیں ان کی دماغی صحت کے اوپر اثر کرے گا. آل دیٹ ہیپنڈ بیفور پاکستان پرووڈ، یہ تمام اس سے پہلے ہوا جب پاکستان نے T20 ورلڈ کپ میں یہ ثابت کیا کہ یہ ایک بہت ہی سٹرانگ ٹیم ہے، اور انہوں نے ایک گڈ سارٹ آف انٹرٹینمنٹ بال سٹارمنگ پرووائڈ کی ہے سیمی فائنلز میں، اگرچہ یہ ہار گئے تھے آسٹریلین سے جو بعد میں چیمپئن بنے. انگلینڈ بھی ایگری ہوا ہے کہ وہ ری پے کریں گے، پے بیک کریں گے پاکستان کے نقصانات کو، اور مزید 2 T20s کھیلیں گے جب وہ نیکسٹ ایئر ٹور کریں گے پاکستان کا، اور یہ ٹور ان کا 2005 کے بعد پہلا ٹور ہوگا. اسی طرح سے آسٹریلیا نے بھی ٹور کیا ہے، مارچ سے پہلے پلان کیا ہے، اور یہ بھی ان کی 1998 کے بعد پہلی سیریز ہوگی. اٹس دا ویسٹ انڈیز سیریز، یہ ویسٹ انڈیز سیریز ہے اگرچہ جو کہ یہ یقینی بنائے گی کہ پاکستان کے جو دوسری کرکٹنگ نیشنز ہیں پاکستان کی سیکیورٹی نیشنز کے بارے میں ان کو یقین دہانی کرائے گی. ڈیورنگ دا 6 میچز، ان 6 میچوں کے دوران 3 T20s ہیں، 3 ODIs ہیں. آسٹریلیا کے جو سیکیورٹی کنسلٹنٹس ہیں وہ بھی ارینجمنٹس کو دیکھیں گے پاکستان کی جانب سے. 2018 کی طرح ویسٹ انڈیز ابھی بھی شارن ہے، بریک آف ہے، ان کے جو ٹاپ پلیئرز ہیں وہ نہیں ہیں، جو کہ پرسنل ریزن کی وجہ سے نہیں آ سکے پاکستان. ان کے کیپٹن کیرن پولارڈ وہ بھی رول آؤٹ ہو گئے ہیں انجری کی وجہ سے. پاکستان اس کی وجہ سے فیورٹ ہو گیا ہے. بابر اعظم کے جو مین ہیں ورلڈ کپ کی پرفارمنس انہوں نے جاری رکھی ہے اور 3-0 سویپ کیا ہے انہوں نے بنگلہ دیش کو، اور T20 سیریز میں، اور اسی طرح سے انہوں نے ٹیسٹ سیریز میں 2-0 سے ہرایا ہے بنگلہ دیش کو. وائل اینی تھنگ ادر دین وکٹری ان بوتھ سیریز فار پاکستان وڈ بی اے سرپرائز. ان دونوں سیریز میں اگر پاکستان کی وکٹری ہوتی ہے تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہوگی. کرکٹ فینس ہیو مور ریزنس ٹو ریجوائس، لیکن کرکٹ کے جو فینس ہیں ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک اور وجہ میسر ہوگی. کالن ہے، کالن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا. انٹرنیشنل کرکٹ از بیک اگین ان پاکستان، ایک مرتبہ پھر سے عالمی کرکٹ پاکستان میں واپس آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ. یہ بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.